सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मिलने जिला शिकारपुर में उनके आबाई गांव गड़ी यासीन पहुंचे। वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में इस्तकबाल किया। सिंध असम्बली के 16वें स्पीकर हैं। इससे पहले आपके वालिद और चचा भी स्पीकर रहे। क्या ये ओहदा खानदान को कुछ ज्यादा ही भा गया है? एनवायरनमेंट के हिसाब से ये ओहदा मैंने एक्सेप्ट किया। खानदानी ट्रेडिशंस मैंने क्रिएट की कि आई एम द थर्ड स्पीकर इन द फैमिली। आई ट्राई टू कॉपी माई फादर बिकॉज उनको मैंने ज़्यादा देखा था असेंबली में, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी वैसे तो मेरी नहीं हो सकती, और नीदर उस ज़माने के लोग इस वक्त असेंबली में हैं, लेकिन वट एवर द एनवायरनमेंट इज़ आई ट्राई टू प्ले माई पार्ट। सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से मैट्रिक किया। आसिफ जरदारी से दोस्ती कब और कैसे हुई? जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 1968 में, जब वो पिटारो में होते थे। यूज्ड टू स्टडी इन पिटारो, कॉमन फ्रेंड्स के घर पे। उसके बाद फिर हमारी दोस्ती बहुत क्लोज हो गई। वो यहाँ भी आते थे, मेरे गांव भी आते थे, हम शिकार भी करते थे। तकरीबन साथ रहे हैं ऑलमोस्ट आप ये समझ लें 45 ईयर्स। कानून की डिग्री तो ले ली, क्या अमली वकालत भी की? इरादा था, क्योंकि मैं चला गया अमेरिका, तो वहाँ पे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैंने एडमिशन ली थी। उसकी वजह से मेरा जो लॉ पॉइंट था वो डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज आई वांटेड टू डू बार फ्रॉम इंग्लैंड। वो नहीं हुआ। एलएलबी तो था मैं, लेकिन प्रैक्टिस मैंने नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। पहले सूबाई वजीर बल्दियात, अब स्पीकर सिंध असम्बली बन गए। क्या ये सब कुछ आसिफ जरदारी की वजह से मिला? जरदारी साहब के साथ मेरी एक पर्सनल रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन ये सारी मेहरबानियाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। उन्होंने मुझे अमेरिका से यहाँ बुलाया था। पॉलिटिक्स उन्होंने ही मुझे सिखाई थी। हमेशा मोहतरमा क्रेडिबिलिटी देखती थी अपने मेंबर्स की, उसके हिसाब से उनको फॉरवर्ड करती थी डिफरेंट फील्ड में। आपकी शख्सियत बहुत बारोब है। क्या वाकई आप बहुत गुस्से वाले हैं? कुछ लोग परसेप्शन बनाते हैं कि किसी को डैमेज करने के लिए, अदरवाइज आई एम अ वेरी फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग। लोग तो आपको वाकई गुस्से वाला समझते होंगे। देखें, अगर आप किसी को इंस्टिगेट करेंगे तो नेचुरली वो रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि हर इंसान के साथ वो ज्यादती करेगा, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी दिनों में आप भी उनकी सिक्योरिटी में शामिल रहे। गलती किस से और कहाँ हुई? मैं सिक्योरिटी ज़रूर उनकी करता था, उनके प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता था। 2 टीम्स होती थी, एक सिंध में टीम होती थी और एक पंजाब में होती थी। हम जब यहाँ सिंध में आए थे और अंदरूनी सिंध की जब हमने टूर किया था तो उसमें तो मैं साथ था। फिर अचानक यहाँ से प्रोग्राम चेंज हुआ। मोहतरमा गई मुल्तान, उनका प्रोग्राम था मुल्तान से बावलपुर, और उन्होंने 2 दिन वहाँ रहने के बाद वापस आना था। वहाँ जाके क्या हुआ, कैसे प्रोग्राम चेंज हुआ, किसने उनको कन्विंस किया कि जी हम आगे जाएंगे, पिंडी जाएंगे और जलसे में जाएंगे, अभी तक वो मुझे पता नहीं चला है कि कौन, हु इज़ बिहाइंड इट। कढ़ाई वाले कुर्ते, सर पर सिंधी टोपी, कोट में अजरक, हाथों में रंग बिरंगे पत्थर, ये सब कुछ फैशन है या फिर किसी रवायत का हिस्सा? हमारा एक कल्चर है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े मुझे कहते थे कि जिस दिन आपने अपना कल्चर भूल गए, nobody will know who you are। स्टोन्स वगैरह तो ये तो आदमी शौक से कभी पहन लेता है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टोन विच आई हैड फॉर 10 साल हो गए मैं इसको पहना हुआ। कौन सा पत्थर है? दिस इज एमरल्ड, और ये बहुत रेयर होता है लाइट कलर में। ये साउथ अमेरिकन है। तो बहुत महंगा होगा। नॉट रियली, बट whatever I can afford। क्या पत्थरों का शख्सियत पर असर पड़ता है? I don't think so। मैं तो ऐसी शौकीन मैं पहनता हूँ, और सबसे बड़ा जो मुझे शौक है वो है ये कढ़ाई जिसकी आपने बात की। गांव में हमारी जो लेडीज़ होती हैं जो कुछ और काम नहीं करती तो बैठ के हाथ से
कढ़ाई करती है। 6-6 महीने 8-8 महीने भी लग जाते हैं एक कुर्ते के एक बनाने। कुर्ते के ऊपर। और ये सिंधी टोपी और ये अजरक, तो हम दुनिया को बताते हैं कि जी हमारी तहजीब, हमारा कल्चर जो है इट गोज बैक टू 5000 BC। हमारा कोई नया कल्चर नहीं है। वाई शुड वी फॉलो किसी और के कल्चर को? तो ये एक प्रोजेक्शन है विच आई लव टू डू इट एंड आई विल डू इट। गांव में हों तो घर के इहाते में खुली कचहरी लगाते हैं। जनरली एवरी डे आई मीट पीपल हेयर एंड उनकी जो छोटे छोटे ग्रीवेंसेस होते हैं आई ट्राई टू गेट देम रिजॉल्व। आज कुछ ज़कात के चेक्स हमने देने थे कुछ डिजर्विंग लोगों को। ये सारी इमारतें आपने वजीर बनने के बाद बनवाई हैं या कोई पुरानी हैं? मिनिमम आई वुड से 150 साल पुरानी इमारतें हैं। सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं आप, ये मेरे दादा आगा शमसुद्दीन खान साहब ने बनाई थी, इसीलिए उनका नाम भी वहाँ पे इनग्रेव्ड है शम्स महल के नाम से, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1925। ये जो सामने बिल्डिंग है ये एक जिरगा हाउस होता था, जहाँ उस ज़माने में जिरगे होते थे, फैसले होते थे। वो पिछली वाली जो है वो शहबाज महल है जो मेरे बेटे के नाम पे, वो मैंने फैमिली की कंटिन्यूएशन रखी है क्योंकि मेरे दादा का नाम उधर है शम्स महल, तो वो उसको हमने शहबाज महल कर दिया है। और वो ये मस्जिद उसको मैं रीडू कर रहा हूँ पीछे जो बन रही है। ये जब जेल से मैं बाहर निकला था तो मैंने ये मस्जिद यहाँ इस्टेब्लिश की थी क्योंकि हमारे घर में मस्जिद नहीं थी। उसका नाम भी मैंने अपने दादा के उस पर किया है शम्स मस्जिद के नाम से। इसके साथ ये लाइब्रेरी है। हमारे जो ताया आगा बदरुद्दीन खान साहब थे उन्होंने अपनी पर्सनल कलेक्शन बुक्स की यहाँ रखी है। इस्टेब्लिश हुई थी 1942 में। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इसमें किताबें रखी हुई हैं, कोई 12,000 के करीब किताबें टोटल इस लाइब्रेरी में। ये सारी आगा बदरुद्दीन दुरानी साहब की पर्सनल कलेक्शन है और ये उनकी पर्सनल कलेक्शन है तस्वीरों की। ये सारे वो राइटर्स, थिंकर्स, सूफीज, तो ये इतने इन्वॉल्व थे कि उन्होंने पर्सनली यहाँ के मूव किया। घर से निकल के ही मूव्ड हियर, ही मेड अ बेडरूम, बिकॉज वो सोने से पहले कोई ना कोई मुताला करते थे, उसके बाद सोते थे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फेवरेट जगह थी ये। वो जब भी मेरे घर आती थी वो 1-2 घंटा यहाँ बैठती थी, डिफरेंट बुक्स निकालती थी, उनका मुताला करती थी और रिकमेंड करती थी कि आप डेली यहाँ बैठा करो और ये मुताला किया करो, 1 घंटा निकालो, इन बुक्स को पढ़ो और इनमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ये सर अकबरनामा है। इट हैज़ इट ओन हिस्ट्री। दिस इज़ रिटन इन फारसी। ये अकबर साहब ने खुद तो वो नहीं लिखते थे लेकिन उन्होंने किसी से फारसी में लिखवाया किया है। जी सर। इसकी खुसूसियत ये है कि इट इज़ कार्व्ड इन गोल्ड। तो इसके 2 वॉल्यूम हैं जो हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। दीज आर द लास्ट वॉल्यूम विच माई अंकल गॉट। आप यकीन करें मोहतरमा को ये किताब इतनी पसंद थी, हालांकि इट वॉज इन फारसी, लेकिन वो ज़रूर जब भी यहाँ आती थी इस किताब को ज़रूर खुलवाती थी, उनको देखती थी, फिर मुझे कहती थी कि लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पेज, कि आप जब ओपनिंग करेंगे इस किताब को तो आपको इतनी खूबसूरती में ये सारी आर्ट मिलेगी कि आपका जी चाहेगा कि आप यहीं बैठ जाएं और इसको पढ़ें और देखें इसमें क्या है। ये इमारत कितनी पुरानी है और इसकी डिज़ाइनिंग किसने की? ये दरवाज़ा कहाँ से आया? इसके अंदर फर्नीचर कैसा है? 18वीं सेंचुरी की जो एंड थी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे आगा शमसुद्दीन खान, जिनके नाम पे ये सामने आपने बिल्डिंग देखी थी, उन्होंने ये क्रिएट की थी। वो ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन होते थे, तो अमूमन वो जाते थे कश्मीर। वहाँ पे कोई राजा था
انہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا اپنے محل میں. اسی ٹائپ کا بہت بڑا محل تھا. اب اتنا بڑا تو نہیں بنایا لیکن انہوں نے اپنی بیٹھک کے لیے یہ ڈیزائن چوز کی. تو یہ اس وقت کا ہے اور فرنیچر بھی تقریباً اسی وقت کا ہے. اور اس میں جتنا آپ فرنیچر اندر دیکھیں گے یہ کسی کی ٹانگ خراب تھی, کسی کا ہاتھ خراب تھا, کسی کی کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے اسٹور میں سارا فرنیچر تھا جس کو میں نے باہر نکالا, اس کو ریڈو کیا, اس کو واپس میں نے اسی جگہ پہ لگایا. اور یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیک کا بنا ہوا ہے اور یہ ہینڈ کاروڈ ہے. اور یہ بھی اس کی بھی ہسٹری 100 ایئر سے زیادہ ہے. اس پہ نہ ہم نے کبھی پالش کی ہے, نہ ہم نے بس تھوڑے بہت مطلب ڈسٹ کر لیتے ہیں. باقی اس کی بیوٹی یہ ہے کہ سندھی اوریجنل ہے. اس کی خوبصورتی یہ کہ اس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی پرانی ہے. اس کی ہر چیز پرانی ہے. آپ نیچے ووڈن فلورز ہیں جو اس زمانے میں شوق سے جو لوگ شوقین ہوتے تھے they try to keep everything intact. آپ کو مصوری کے شاہپاروں کا بھی شوق ہے؟ آرٹ کا بہت شوق ہے. I love مائیکل اینجلوز کی وہ جو بناتے تھے چرچز کی چھتوں کے اوپر اپنا ایک آرٹسٹک وے سے پروجیکٹ کرتے تھے اس وقت کے انوائرمنٹ کی. اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو بیٹھ کے واچ کرنے میں. بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. کیا مائیکل اینجلو کی اوریجنل تصاویر ہیں آپ کے پاس؟ اوریجنل نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے آرٹسٹ سے میں نے ان کی کاپی ضرور کروائی ہیں. جب میں ملک سے باہر گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ ٹیکسز میں ایک میوزیم آف آرٹ ہے. تو میں اس آرٹ گیلریز میں جا کے بیٹھتا تھا تو ان کو دیکھ کے میں نے یہ کانسیپٹ بنانے کی کوشش کی ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اس کی جو اصلیت ہے اس میں کتنی ہے, بٹ آئی لو اٹ. جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور میں اپنی مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو I sit here and I watch this painting and I try to follow کہ اس پہ کون لوگ کیا شو کر رہے ہیں اور اس کو ہم اپنی مائنڈ میں. مائیکل اینجلو کی ہے. مائیکل اینجلو کی ہے کہ یہ ساری آپ کو اٹلی میں بہت ملیں گی مائیکل اینجلو کی. وہاں پہ جتنے بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں تو جہاں پوپ صاحب رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورت ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں, آپ یقین کریں کہ جی نہیں چاہتا ہے کہ آدمی ان کو چھوڑ کے باہر بیٹھے. یہ جو آپ شینڈلیئر دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو اوریجنل تھا جو باہر لگا ہوا ہے اس کی اتنی پرانی ہسٹری ہے. اور اس زمانے میں یہاں پہ بلبز نہیں ہوتے تھے, بجلی نہیں ہوتی تھی, تو اس کو ہم نیچے اتارتے تھے, اس میں کینڈلز ڈالتے تھے, کینڈلز کو جلا کے پھر ہم اوپر لے جاتے تھے. اب اس میں تو نیو ورژن ہے اس کا لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی مجھے بہت ٹائم لگا تھا. آئی وینٹ ٹو ڈفرینٹ پلیسز. تو یہ میں نے دبئی سے لیا تھا ایک موراکن اسٹور سے, اور اس کو لانا جو تھا بڑا عذاب تھا کیونکہ اس کی ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہوتا ہے, اس کو صحیح طرح پیک کرنا پڑتا ہے. آپ کو خود بھی شوق ہے انٹیریئر ڈیزائننگ؟ Yes, if I have time, I love to do that. تاکہ when I have guests in the house, they should have the best environment in the house. یہ بہت ہی پرانی ہسٹوریکل, this is all teak. اور یہ سر آرٹ ہے جو ہینڈ آرٹ ہے, جو اسی زمانے کی لوگ اس وقت پکچرز تو ہوتے نہیں تھے تو ہاتھ سے وہ آرٹسٹ بنا کے اور اس کے اندر یہ لگاتے تھے تاکہ whoever goes to sleep on this bed he'll enjoy the art if he loves art. یہ کتنا پرانا ہے؟ یہ سر 100 سال سے زیادہ ہے. اور یہاں کون کون رہ چکا ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہاں رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہاں رہے ہیں, سلمان تاثیر صاحب بھی یہاں رہے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ لغاری صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں رہے ہیں, جہانگیر بدر صاحب بھی رہے ہیں, آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب, جتنے بھی ہمارے پارٹی کے بڑے لیڈرز سے
جب بھی 4 اپریل پہ آتے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سلام پیش کرنے، تقریباً کافی دوست یہاں میرے یہاں مہمان ہوتے تھے. ہمارے زرداری صاحب ہی وانٹڈ ٹو انجوائے دی اولڈ ہاؤس. یوسف رضا گیلانی صاحب وہ مجھے کہتے تھے کہ جی یہاں میں رہتا ہوں تو مجھے اپنی حویلی یاد آتی ہے اپنے گھر کی. تو کانسیپٹ ہے ایک پرانا لک جو ہے تو اس کے لیے یہ آئیڈیل جگہ تھی. اب تو جب بھی آتے ہیں ہمارے مہمان وہ یہیں رہتے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مجھے مذاق میں ایک شرط رکھی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا اگر آپ کے پاس بیسمنٹ میں بنکر نہیں ہوگا تو میں آپ کے پاس نہیں ٹھہروں گا. انہوں نے مذاق کیا تھا. میں نے کہا سر اگر آپ سیریس ہیں تو میں وہ بھی تیار کرا لیتا ہوں. تو پھر اسی کانسیپٹ کو لے کے یہ ایریا بیسیکلی میں نے ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے لیے، اس کی فیملی کے لیے رکھا ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے اور ان کی سسٹر علی فریال ٹالپور صاحبہ کے لیے ہے کہ whenever they want to utilize it they can utilize it. تو کیا یہ وہی شہباز محل ہے جس کے تہہ خانے سے 400 کلو سونا نکلا تھا؟ یہ ایک ہمارے ٹی وی چینل کے اینکر صاحب نے مذاق کیا تھا اور میں تو اس کو مذاق ہی لوں گا کیونکہ 400 کلو گولڈ جو ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. کیا آپ نے سٹور کیا تھا کبھی سونا یہاں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 400 کلو سونا کس کے پاس ہوتا ہے. یہ تو ایک بیوقوفیت والی بات ہے. یہ بت پہرے دار کہاں سے آئے؟ پرانے زمانے میں یہ ایک آرٹ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ایسے ہی لوگ کھڑے ہوتے تھے. اس زمانے میں بندوقیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ شیلڈ اور سپیئرز اور سورڈز لے کے وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ پروٹیکٹ کریں اس چیز کو. تو یہ ایک آرٹ ہے جو مجھے پسند ہے. میں نے دبئی میں دیکھا تھا وہاں پہ ایک اسٹور تھا جو یہ لوگ بناتے ہیں تو مجھے یہ بہت پسند آ گیا. پھر میں نے ان کو لیا شفٹ کر کے ان کو یہ لاؤنج ہے پریزیڈنٹ صاحب کا جو ایریا ہے اس کا. کیونکہ جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ 40-50-100 آدمی ہمیشہ ہوتے ہیں تو ان کو بٹھانے کے لیے یہ لاؤنج بنایا ہے تاکہ یہاں بیٹھ کے وہ آرام سے ریسٹ بھی کریں. اس کے بعد وہ جو بھی سنیکنگ کرنی ہے، چائے پینی ہے، انوائرمنٹ کو بھی انجوائے کریں. اور یہ ان کا لیونگ روم ہے. جو بھی یہاں پہ ان کے مہمان ہوں گے وہ یہاں بیٹھ کے ریلیکس بھی کریں، انجوائے کریں. شیر تو مسلم لیگ نواز کا انتخابی نشان ہے. آپ نے کیوں اتنے سارے شیر رکھے ہوئے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں؟ میرا شوق ہے ہنٹنگ کا. تو کیا آپ نے شیر بھی مارے ہوئے ہیں؟ یہ جو آپ شیر دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ہی مارا تھا. افریقہ میں ان کی ہنٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے افریقن گورنمنٹ سے. پلس وہاں پہ لوگ ہیں، ہنٹرز ہیں جو ہنٹنگ کراتے ہیں. اور جب آپ ان کو ہنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آپ کو اسٹف کر کے بھی دیتے ہیں. وہ بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے. اور پھر جب ہم اپنے ملک میں منگاتے ہیں اسٹف کر کے اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے کسٹمز کی. کتنے شیر مار چکے ہیں؟ کتنے چیتے مار چکے ہیں؟ ابھی تک تو یہ 2 بڑے شیر ہیں. یہ ایک وہ ہے جو لاسٹ 4 سال پہلے میں نے مارا تھا. اس کے ساتھ 2 لیپرڈز ہیں. یہ تو بڑا مہنگا شوق ہوگا. ناٹ ریئلی. ساؤتھ افریقہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اگر آپ زمبیا چلے جائیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو غریب ملک ہیں اور وہاں پہ وہ کم چارج کرتے ہیں. کیا شیر کا شکار بہت مشکل ہوتا ہے؟ ہودے میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے؟ محفوظ جگہ پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ بیٹ لگاتے ہیں. کوئی بھی اینیمل جو اس کو مار کے اس کی پیسز گوشت کے نکال کے وہ لٹکاتے ہیں کسی ٹری کے ساتھ تو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس پہ شیر باہر آتا ہے. تو یہ شیر جو تھا یہ اس کو تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں نے ڈھونڈا. اس کی آواز آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے ٹریکنگ بھی کی، ٹریکرز تھے میرے ساتھ. پھر جب پتہ چلا کہ یہ وہاں جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا تھا، جب ہم اس کے نزدیک جب گئے تو یہ کھڑے ہو گئے. اس وقت مجھے فیل ہوا کہ لائن از دی لائن. اور جب یہ شیر کھڑا ہوا تو اس کے بال بھی کھڑے ہوئے.
اس کے بال کھڑے ہو گئے تو میرے بال بھی ہاتھوں کے کھڑے ہو گئے کہ اب اس کا اور میرا مقابلہ ہے، ادھر اس نے مجھے مارنا ہے یا میں نے اس کو مارنا ہے. تو اس کا ایک ٹیکنیکل وے ہوتا ہے شوٹنگ کا، اس ٹیکنیکل وے سے میں نے اس کو گولی ماری تھی جس سے یہ ڈیڈ شاٹ تھا. اور اس کے بعد اس وقت یہ ہمارے گھر میں. نیل گائے، زیبرا، ہرن، بھینسیں، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا شکار کر کے اس کو لٹکا رکھا ہے. یہ شوق کی بات ہے. اینڈ دس از افریقن بفلو وچ زیادہ تر یہ پانی میں بھی رہتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے. وہ بڑا روتھلیس اینیمل ہے. یہ ایون لائن اس سے ڈرتا ہے، ایلیفنٹ اس سے ڈرتا ہے. باقی ڈفرینٹ جو اینیملز ہیں یہ ایک شوق ہے، ان کو ہم اسمال گیم کہتے ہیں. یہ بگ گیم میں لائن آتا ہے، آپ کا ٹائیگر آتا ہے، ایلیفنٹ آتا ہے، رائنو آتا ہے جس کی وہ سونڈ ہوتی ہے. 2 چیزیں میری رہ گئی ہیں اس میں، ایک رائنو رہ گیا ہے اور ایلیفنٹ رہ گیا ہے. اور ٹائیگر جو ہے وہ آپ کو ملے گا انڈیا یا بنگلہ دیش کی طرف. وہاں میں نہیں جا سکا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہاں بھی ضرور جاؤں تو میری جو فیلڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شکار ظلم ہے اور اس سے بے رحمی پیدا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ ایگری آن دیٹ، کیونکہ جب آپ شکار کرنے جاتے ہیں تو آپ آفیشلی گورنمنٹ سے پرمٹ لیتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے. اور جانور کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے، اسپین ہوتا ہے کچھ سالوں کا، اس کے بعد وہ جانور خود مر جاتا ہے. تو جو کانسیپٹ افریقن کنٹریز میں ہے اور دوسرے ملکوں میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب جانور اس سٹیج پہ آتا ہے کہ ایج اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہاں آپ جا کے شکار کریں. دس از مائی اسٹڈی سارٹ آف، اس کو آفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. But this is a place where you can sit and relax. And here we have these guns. اسٹڈی کے ساتھ گنز. یہ ایک مطلب کلیکشن ہے، اور جو پرانی گنز ہیں، جو میرے بڑوں کی گنز ہیں جو اپنے زمانے میں شکار کرتے تھے، تو ان کو آج کل ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت پرانی اور آج کل آپ کو ملیں گی نہیں. جیسے ہالینڈ اینڈ ہالینڈ ہے، جان ایونز ہے، بریٹا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، سیور ہے. تو ان کو ابھی میں نے پرزرو کیا ہوا ہے سارے، میجورٹی آف دا گن. کچھ میں جو نئی ہیں میں یوز کرتا ہوں ہنٹنگ پہ، لیکن دیز آر ویری اولڈ اینڈ ریئر گن جو آپ کو بہت مشکل سے ملیں گی. یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ 410 اس کو کہتے ہیں. دس از دا اسمالسٹ بور جس پہ آپ فاختے وغیرہ ڈب ہنٹنگ پہ جا سکتے ہیں. اور یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ ہوگی تقریباً آئی وڈ سے 70-80 سال پرانی تو ہے. اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ قیمت سر آج کل تو یہ بناتے نہیں ہیں، دیز آر آل پرائس لیس گنز. پھر بھی اندازاً میرا خیال ہے 40-50 لاکھ سے کم نہیں. اور اگر ہالینڈ اینڈ ہالینڈ آپ خریدیں گے، آپ بنوائیں گے تو دیٹ گوز ٹو 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپے کی وہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے آپ کے؟ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے. دس از ہالینڈ اینڈ ہالینڈ. اور یہ ایک کمپنی ہے جس میں ڈفرینٹ اس کا کانسیپٹ ہے. یہ بھی انگلش کمپنی ہے، اور اس کا وہ نیچے بریک کرنے والا نہیں ہے، اس کا یہ ہم اوپر پل کرتے ہیں، کھولتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے کارٹریجز ڈالے، پھر آپ اس کو یوں بند کریں گے، یوں، اینڈ دین یو فائر. یہ تو جدید ہے نا؟ جی یہ لیٹسٹ ہیں جو میں نے آرڈر پہ بنوائی ہیں. اور ان کے ساتھ یہ تو اس کے ساتھ ٹیلیسکوپ ہے. دس از اے ڈبل بیرل رائفل. دس از ناٹ اے شارٹ گن، لیکن یہ ہے ڈبل بیرل. اس کے ساتھ اسکوپ ہے کیونکہ رائفل کا ہے بور، تو اس میں جاتا ہے. دس از 300 میگنم. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ آئی وڈ سے اباؤٹ 20-25 لاکھ روپے. 270 ونچسٹر، ہالینڈ اینڈ ہالینڈ ہے. یہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ والے رائفلز بہت کم بناتے ہیں. دس از اے ریئر رائفل. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیز آر پرائس لیس گنز. یہ پرانی ہیں ساری. اب جیسے
1 करोड़ से कम में तो कोई आपको अच्छी नेम ब्रांड गन नहीं मिलेगी. आई टेक दिस एज आर्ट ऑल्सो. इट्स आर्ट, वे ऑफ यूजिंग योर गन्स, वे ऑफ कीपिंग योर गन्स. और इनकी जितनी भी क्लीनिंग है, आई डू इट माई सेल्फ. दिस इज कैमोफ्लेज्ड. इसका रंग उसी तरह जंगल की तरह के बैठ जाएं ताकि जानवर को पता ही नहीं चले. दिस इज अ राइफल विच शॉट दी लायन. इससे शेर मारा. जतोई कबीले की झैली शाख के सरबरा अयूब खरोस के बेटे की शादी में शिरकत की. डॉक्टर इब्राहिम जतोई, मीर आबद जतोई और इलाके के दूसरे सरकर्दा लोग शामिल हुए. वसी मैदान में होने वाली इस शादी में खाने में दर्जन से जायद डिशें पेश की गईं. सियासत में सच झूठ तो बोलना पड़ता है. आप कितना मसलत से काम लेते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी से मैं झूठ बोलने की बजाय मैं असल में उसको अगर जस्टिफाई कर लूँ कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो वो बेहतर है कि आप उससे झूठ बोलें. सियासतदान करप्शन की वजह से बड़े बदनाम हैं. आप पर भी करप्शन के कई इल्ज़ामात लगे. हकीकत कितनी थी? हमने एक चीज़ सीखी है कि हमेशा जो सच होता है, झूठ झूठ हो जाता है. और उस ज़माने की जो हुकूमतें थीं जिनकी बैकअप पे डिक्टेटर्स थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि लोटा क्रेसी पे वो बिलीव करते थे क्योंकि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं होती थी. तो दे यूज्ड टू बाय पीपल आउट. अब मेरी तो कोई प्राइस नहीं है, मुझे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ख़रीद लिया है, तो उसकी कोई प्राइस नहीं है. आई एम नॉट फॉर सेल. सियासत पर खर्च तो बहुत होता है. आपके ज़राए आमदन क्या क्या है? हमारी जो फैमिली की जॉइंट ज़मींदारी सिस्टम है, हमारे कुछ फ्रूट फार्म्स हैं. आपकी ज़मीन कितनी है? ज़मीन टोटली हमारे यहाँ जॉइंट है. वैसे तो ऑफिशियली 150 एकड़ होता है जो आपको ऑफिशियली अलाउड होता है. हमारे यहाँ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ज़मींदारी का. वहाँ ये नहीं है कि आपने अगर किसी के नाम पे इतना एकड़ है तो सिर्फ उसी में से खा सकता है. या हेल्प करते हैं एक दूसरे को. अब जैसे मेरे भाई हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं जब भी मुझे फाइनेंशली अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, खर्चे करने पड़ते हैं, तो दे ऑल कम फॉर हेल्प एंड आई गेट हेल्प फ्रॉम माई ओन फैमिली. मुसव्वरी पसंद है, हिस्से लतीफ़ रखते हैं. इंसानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी, ही और शी जो भी है, अगर अच्छे तरीके से वो ड्रेसअप होते हैं, अच्छे तरीके से वेल स्पोकन हैं और उनमें डिसेंसी है जो हमारा मज़हब अलाउ करता है, उसके दायरे में अगर वो रहते हैं, वो अच्छा इंसान. अपने सियासी साथी और कमारियों कबीले के सरबरा सरदार हिम्मत अली के गांव मदे की पहुंचे. कमारियों कबीले के सदियों पुराने खानदानी अजायबात दिखाए, जिनमें कदीम तलवार और मुख्तलिफ पुराने लिबास शामिल थे. घर वापस आए. खाने का खास एहतमाम किया गया था. कोफ्ते, पुलाव, साग, बटेर और सालम बकरा भी मौजूद था. आसिफ जरदारी के दोस्त हैं, दूसरी तरफ पीर पगाड़ा खानदान के करीबी रिश्तेदार हैं.
ان دو سیاسی مخالفین کے درمیان توازن کیسے رکھ لیتے ہیں؟ سیاست جو ہے اس میں خاندان کا کوئی چکر نہیں ہوتا. آئی ایم فالوور آف بھٹو فیملی اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں دوستی یا رشتہ داری یا کسی اور چیز کو میں بیچ میں لاؤں. میں اپنی سیاست کرتا ہوں بھٹو خاندان کی. آپ آصف زرداری اور ذوالفقار مرزا کے 45 سال تک مشترکہ دوست رہے. دونوں کی راہیں جدا ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ذوالفقار مرزا کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے جو اس کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. جس طرح زرداری صاحب نے ان کی عزت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اور پرسنل ایمبیشن کے لیے، اگر آپ اس رشتے کو توڑتے ہیں تو یہ ایک بد نصیبی ہے انسان کی کہ اتنا اچھا انسان ہے زرداری صاحب جس نے ہر انسان کی خدمت کی ہے. اس کے بارے میں باتیں کرنا یہ کوئی کسی کی زبان پہ زیب نہیں لاتے. کیا آپ نے ذوالفقار مرزا سے کبھی صلح کے لیے بات چیت کی؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ چیزیں آپ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور ہماری پارٹی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا اپنی بھابھی سے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے، کہ ان کو لے جائیں امریکہ لے جائیں. وہاں پہ بہت انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہاں ٹریٹمنٹ اس کی کرائیں. مشہور ہے کہ 70 کی دہائی میں سلیم اکبر بگٹی اور آصف زرداری کے درمیان ہونے والی لڑائی میں آپ بھی شامل تھے. واقعہ کیا تھا؟ بچانے والا تو اوپر بیٹھا ہے رب جو سب کو بچاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. اب تو مرحوم بگٹی صاحب یہاں نہیں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا تھا، تو زرداری صاحب نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا. صوبائی وزیر بلدیات بھی رہے اور اب اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں. کس عہدے کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور آپ کس سے زیادہ مطمئن ہوئے؟ پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ زیادہ تر منسٹری کے ٹائم میں زیادہ رہتی ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے کھلی کچہریاں کرنا، عام آدمی سے ملنا، ان کے مسئلے حل کرنا. اسپیکرشپ میں یہ ہے کہ یو آر لمیٹڈ ٹو یور اسمبلی اونلی، بٹ نیچرلی آپ عوامی وہ ہیں لیڈر ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایریا میں بھی جانا پڑتا ہے اور آپ کے ایریا کے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کے مسئلے حل کرنے پڑتے ہیں. بٹ اتھارٹی جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی از ود دا منسٹر ہیز مور دین واٹ اسپیکر ہیز. تو آپ مطمئن ہیں پھر؟ آئی ایم ہیپی وتھ مائی پوسٹ، کیونکہ اسپیکر جو لا میکنگ کرتا ہے اور ہسٹری ہے ہمارے سندھ اسمبلی کی، یہ وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنایا تھا. آپ سوچیں جب ریزولیشن پاس ہوا تھا پاکستان کے لیے تو اس زمانے کے جتنے بھی رولرز تھے وہ جھک گئے تھے اس ریزولیشن پہ کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ پاکستان بنائیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اوتھ لی تھی سندھ اسمبلی میں. فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان، انہوں نے بھی وہاں پہ پریزائڈ کیا تھا اسمبلی میں. کہا جاتا ہے کہ اسپیکرشپ کانٹوں کا ہار ہوتی ہے. آپ دونوں بیویوں یعنی حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے کیسے چلاتے ہیں؟ اسپیکر از سپوز ٹو بی اے نیوٹرل پرسن، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ سائڈ کو دونوں کو ساتھ لے کے چلوں. میجورٹی آف ٹائم جو ہے میں اپوزیشن کو دیتا ہوں کیونکہ ان کی میجورٹی نہیں ہے تو دے ڈیزرو ٹو ہیو مور ٹائم دین دی گورنمنٹ سائڈ. اسپیکرشپ کے بعد اگلا سیاسی زینہ وزارت اعلیٰ ہوتی ہے. پارٹی نے موقع دیا تو کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ جو بھی رول آج تک مجھے پارٹی نے سونپا ہے میری کوشش رہی ہے کہ میں وہ ڈیلیور کروں. اگر وہ موقع بھی ملے گا تو انشاءاللہ I'll make sure it happens. I should deliver whatever I can. جوانی میں ماڈلنگ کرتے رہے، کراٹے کے بلیک بیلٹ رہے، کیا شعر و شاعری اور موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟
اسپورٹس مین میں ہمیشہ رہا ہوں. شعر و شاعری سے اتنی خاص دلچسپی نہیں رہی. میوزک سے یس، کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں جس ٹائپ کی میوزک ہوتی تھی اس سے دلچسپی رہتی تھی. میرے والد صاحب کو مہدی حسن کی غزلیں سننے کا شوق ہوتا تھا تو وہ محفل کراتے تھے. نصرت فتح علی صاحب جو ہے ان کے فیوریٹ وہ ہوتے تھے. یہاں ہمارے گاؤں میں وہ آ چکے ہیں نصرت فتح علی صاحب، انہوں نے یہاں قوالی کی ہے. ماڈلنگ ایسی چیز ہے جس میں ہم شروع میں یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کوئی کم کردار کے لوگ ہوتے ہیں جو ماڈلنگ کرتے ہیں اور جو ایکٹر بنتے ہیں. اس زمانے میں آپ کے ٹی وی چینلز بھی نہیں ہوتے تھے اور سنیما ہاؤسز میں وہ کمرشلز بنتی تھیں اور سنیما ہاؤسز میں وہ چلاتے تھے. تو وہ ہمارے کچھ دوست تھے جنہوں نے ایڈورٹائزمنٹ میں حصہ لیا اور مجھے ساتھ لے کے گئے تو آئی پلیڈ سم رولز دیئر آلسو.